السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر کیسے کافروں کو لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد محض اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اور ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر ان حقائق کا انکار کر دیا جن پر ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اس طرح اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ رہے عام کافر تو ان میں سے کثیر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ دل کا کام ہوتا ہے بات کو سمجھنا اور کان کا کام ہوتا ہے سننا۔ یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، لیکن آنکھ صرف سامنے ہی سے دیکھ سکتی ہے، لہذا دلوں اور کانوں پر تو مہر کا ذکر کیا گیا اور آنکھ پر صرف پردے کا۔ ایسے لوگ حقائق کو سمجھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے جنہیں ان کا سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، کیونکہ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کی ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ مہر کیوں اور کب لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسری جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور اس سے بھی بدتر صورتحال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹوں یا بعض دوسرے دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی بات کی تائید درج المرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں؟ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوا سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء اور قوا کی استعداد از خود زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کوئی کام نہ لے
اور اسے حرکت نہ دے تو خود وہ شل ہو جاتے ہیں، اس میں حرکت کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی، اور یہ قانون بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کے اپنے ہی شامت اعمال کے نتیجہ میں واقع ہو جاتی ہے۔